وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ نبی کی آل سے الفت نہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ثم الصلاة والسلام على سيد العرب الأجم شفيع المذنبين خاتم المرسلين يا إمام المصلي إلى القبلتين جد الحسن والحسين النبي العربي الأمي الأبتهي أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الصلاة نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری خانوادہ ابو طالب علیہ السلام پہ بآواز بلند صلوات کریم اللہ نے
رحیم اللہ نے، رحمان اللہ نے، دیان و برہان اللہ نے، مسبب الاسباب اللہ نے، رؤوف و شکور اللہ نے، پوری کائنات کو محمد و اہل بیت محمد کے صدقہ میں پیدا کرنے والے اللہ نے اپنی لم یزل لا زوال بے مثال لا ریب بے عیب کتاب مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ مائدہ میں آیت ولایت میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ، جسٹ اینڈ جسٹ، صرف اور صرف، فقط اور فقط میں اللہ تمہارا ولی ہوں، ورسولہ، اور میرا رسول تمہارا ولی ہے، والذین، اور میرے علاوہ، رسول کے علاوہ، والذین، وہ لوگ، آمنو، جو صاحبان ایمان ہیں، الذین، وہ بھی ایسے ہی ولی ہیں جیسے میں اور رسول تمہارے ولی ہیں۔ اور پھر وہ یؤتون الزکاۃ ویقیمون الصلاۃ، وہ جمع کا صیغہ ہے، اور وہ لوگ، آمنو، آمن، آمنا، آمنو، یہ جمع کا صیغہ ہے، فعل ماضی، اور اس سے مراد مضارع بھی لیا جا رہا ہے، اس سے مراد اسی وقت حال بھی لیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، وہ نماز کو قائم کیے ہوئے تھے، کیے ہوئے ہیں، اور فیوچر میں وہ نماز کو قائم رکھیں گے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، جو میری طرح اور میرے رسول کی طرح تمہارے ولی ہیں، وہ زکوٰۃ دے چکے ہیں۔ یؤتو مضارع کا صیغہ، اس وقت بھی وہ ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، وَهُمْ راکعون، ان کے زکوٰۃ دینے کا ڈھنگ الگ ہے، رنگ الگ ہے، جستجو الگ ہے، گفتگو الگ ہے، خیال الگ ہے، کمال الگ ہے، حقیقت الگ ہے، طریقت الگ ہے، ذہنیت الگ ہے، شریعت الگ ہے۔ ان کے زکوٰۃ دینے کا، وہ زکوٰۃ دے رہے تھے، دے رہے ہیں، اور وہ دیں گے فیوچر میں۔ اور وہ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کا ایک عجیب مسئلہ ہے، کسی اور مجلس میں انشاءاللہ تفصیل کرتی ہے۔ یہ ترجمہ سادہ سا جو میں نے کر دیا، لفظیں میری ہیں اور متن قرآن مجید کا ہے۔ ہر عام آدمی کے لیے ترجمہ تھا، اس پہ تشریح آج نہیں ہوگی۔ ہر عام آدمی یا ہر خاص آدمی کے لیے اس کے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی خطاب، کوئی نہ کوئی لقب، سرنیم ضرور ہوتا ہے، جو اس شخص کی شخصیت کو، اس کی شان و شوکت کو، اس کی کیفیت کو، اس کے وجدان کو، اس کی حیثیت کو ہم تک پہنچاتا ہے۔ وہ لقب، وہ خطاب، وہ سرنیم، وہ فیملی نیم، وہ ہم تک اس انسان کی شان و شوکت کو، اس کی قدر و منزلت کو، عزت و آبرو کو ہم تک پہنچاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کہا شیخ صاحب، اور جب شیخ صاحب کہا تو سننے والوں نے یہ سنا کہ جسے بلایا جا رہا ہے یہ شیخ ہے، سید نہیں، یہ امتی ہے، غیر سید ہے، یہ سید نہیں۔ ایسے ہی مثال کے طور پر
मौलाना साहब, जाकिर साहब, उसके बाद मिस्त्री साहब, यानी कि शख्सियतों के जो राजा साहब, महर साहब, मलिक साहब, भट्टी साहब, जितने भी नाम लिए जाए, ये नाम हमें किसी शख्सियत की कौमियत को बताते हैं कि किस कौम और कबीले से ये शख्स ताल्लुक रखता है। दूसरे कुछ अलकाबात ऐसे हैं जो इंसान की काबिलियत को, उसकी एबिलिटी को, उसके अंदर छुपे हुए इंसान को जाहिर करते हैं। कुछ ऐसे भी अलकाबात हैं। उनमें से डॉक्टर साहब, डॉक्टर नाम नहीं किसी का, कौम नहीं किसी की, ये किसी शख्स की मेहनत का नतीजा है कि वो डॉक्टर बना। मिस्त्री साहब, मौलाना साहब, ये मौलाना किसी का नाम नहीं, मेहनत का नतीजा है। जाकिर साहब, हकीम साहब, तवज्जो चाह रहा हूं, हकीम साहब, तबीब साहब, उसके बाद अगर आप देख लें इंजीनियर साहब, उसके बाद देख लीजिए जनाब जो बिल्डिंगों के बहुत बड़े बड़े नक्शे बनाते हैं वो साहब, और उसके बाद फिर देख लीजिए सरकार आप कौन है, मैं जनाब सहाबी हूं, सहाबी हैं, बिल्कुल मान लिया। उसके बाद रहमतुल्लाह, उसके बाद लानतुल्लाह, उसके बाद रजी अल्लाह, उसके बाद इमाम होना, खलीफा होना, उसके बाद कुतुब होना, अबदाल होना, मजजूब होना, सालिक होना, आरिफ होना, आरिफ बिल्लाह होना, अल्लाह नहीं ताला, बारी ताला होना, इमाम होना, नबी होना, रसूल होना। ये वो अलकाबात हैं जो इंसान के अंदर छुपे हुए जौहर को बताते हैं कि इंसान कैसा है। उस खालिके हकीकी ने इन पूरी कायनात में जो छुपे हुए नाम थे उनको भी देखा, और जो जाहिरन नाम थे उन्हें भी देखा, और जो अल्लाह को सबसे ज्यादा नाम पसंद आया कि वो अपना नाम रखे, तो अल्लाह ने फौरन कुरान में ऐलान कर दिया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। और का अल्लाह कहता है मुझे जरूर पता है, लेकिन मैं तुम्हारा वली हूं। अल्लाह अल्लाह को जो सबसे ज्यादा नाम पसंद आया है वो है वली। अल्लाह को सबसे जो नाम पसंद आया है, अल्लाह यहां रसूल का नाम भी ले सकता था। अल्लाह के पास 3000 नाम हैं जो हमारी दुनिया की किताबों में मौजूद हैं। मोहम्मद के 3000 नाम हैं, अली के 3000 नाम हैं। छोटी बात नहीं कर रहा हूं। 1000 नाम आप हजरात रमजानुल मुबारक में 19वीं की शब, 21वीं की शब और 23वीं की शब दुआए जोशने कबीर की सूरत में बबांगे दोहल पढ़ते भी हैं, उसका सवाब भी लेते हैं, उससे महजूज भी होते हैं। अल्लाह के 3000 नामों में से एक नाम अल्लाह ने कुरान में ये लिया है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, कि मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूं, मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूं। अब लफ्ज वली की तशरीह, ये लफ्ज वली, तवज्जो चाह रहा हूं मैं, ये रिसर्च के साथ बात कर रहा हूं। लफ्ज वली जो है, हालांकि ये हकीकत नहीं है, इसकी हकीकत कोई और नाम है, उसका ये बिगाड़ है, उसकी ये नकल है। लफ्ज वली जो है ये हकीकी नाम नहीं है, एक नाम का बिगाड़ है, एक नाम का उलट है। और फिर पंजाबी और उर्दू में एक कायदा है, किसी नाम का उलट जो है वो 2 लफ्जों से बनता है, 2 हरफों से, या वाव से बनता है या वो शीन से बनता है। शीन से जैसे पानी शानी, कपड़े शपड़े, रोटी वोटी, वाव से बनता है या शीन से बनता है। तवज्जो चाह रहा हूं। और ये लफ्ज वली जो है, जो मैंने गुजारिश किया, हकीकत नहीं, हकीकत कुछ और है, उसका उलट जो है ये लफ्ज वली है। जिस करीम रब को
یہ الٹ جو ہے اتنا پسند آیا، پروردگار یہ کس کا الٹ ہے، تاکہ ہم بھی دیکھیں۔ کہا جنہیں وہ مانتے ہیں پہلے ان سے پوچھو، پھر جنہیں میں منوانا چاہتا ہوں پھر ان کا پوچھو۔ جب پوچھا گیا چھٹے امام کی بارگاہ میں، اے مولا و آقا، اے جعفر صادق، 17 ربیع الاول کو دنیا میں آنے والے، محمد کی شریعت بچانے والے، آپ کا نام بھی صادق اور سچا اور امین ہے، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، اس ولی کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ ہمارے اندر تو ایک عجیب سا خزانہ ہے، ایک عجیب سی روش ہے، ایک عجیب سی چال ہے کہ ہم لوگ جس سے داڑھی منڈواتے ہیں اسے اپنا خلیفہ بنا لیتے ہیں، جو آدھا پاگل ہو اسے نبی کہتے ہیں، جو پورا پاگل ہو اسے ولی کہتے ہیں۔ ہم لوگوں کی تو ایک عجیب سلسلہ ہے، ہم لوگوں کا عجیب سلسلہ ہے۔ ہم ولی جو پنڈ میں پورا پاگل ہو، کپڑے اتارے ہوئے ہوں، وہ اس نے کچھ نہیں کہنا، یہ ولی ہے، نہ طہارت کا پتہ۔ کس کا ہے؟ پروردگار کس کا ہے؟ چھٹے امام سے پوچھا، مولا نے فرمایا جسے تم مانتے ہو، جسے پیار کرتے ہو، جن لفظوں کے ذریعے تجھے ایمان ملتا ہے، جن لفظوں کے ذریعے اسلام ملتا ہے، جن لفظوں کے ذریعے شریعت ملتی ہے، جن لفظوں کے ذریعے کعبہ ملتا ہے، جن لفظوں کے ذریعے قرآن ملتا ہے، جن لفظوں کے ذریعے اللہ ملتا ہے، تم اسے مانتے ہو۔ یہ اس کا اگر الٹ کر دیا جائے، شیعہ نے حیدر کرار گھبرا کے نہ بات کیا کرو، اور گھبرا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، ہمیں دکھ ہوتا ہے جب تم سے یہ سوال کرتے ہو۔ ایک بندے نے پوچھا جی ماتم کی دلیل دے دیجئے، ایک بندے نے پوچھا جناب والی کہ جناب یہ جو تعزیہ بناتے ہو اس کی دلیل دے دیجئے، ایک بندے نے پوچھا علم کی، کیوں وہ بناتے نہیں ہیں، تم اس کے لیے دلیلیں 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 مانگتے رہتے ہو۔ کبھی تم نے بھی پوچھا تم ماتم کرتے کیوں نہیں ہو، تم تعزیہ اٹھاتے کیوں نہیں ہو، تم گھوڑا نکالتے کیوں نہیں ہو، جبکہ تم خانہ کعبہ میں جا کر کے حج کرتے ہو، تو پھر تو یہ ساری چیزیں کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور میں بتلاتا ہوں تمہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جس لفظ سے تمہیں کعبہ ملتا ہے، قرآن ملتا ہے، رحمان ملتا ہے، محمد ملتا ہے، حج ملتا ہے، زکات ملتی ہے، روزے ملتے ہیں، نماز ملتی ہے، اس شخصیت کا نام ہے علی۔ مولا سلامت۔ لفظ علی کا الٹ بنتا ہے ولی۔ اگر علی کے لیے تمہارے دل میں کچھ لمحوں کے لیے دشمنی آ بھی جائے، تم اپنی زندگی کے بچپنے کا تصور کر کے علی کو کہہ بھی دو الٹ، ولی کہو گے۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے میں نے یہ ولی پسند کیا ہے کہ اگر کوئی علی کو الٹ کہے تو میں سامنے آ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا زندگی دے آپ کو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حیدری یا مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو زندگی دے۔ جب تم علی سے دشمنی کرو، یا رسول اللہ، علی ہے مولا، مولا علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے، یا جب تم علی سے دشمنی کرو تو علی نہیں، علی اپنے دشمن کو کچھ نہیں کہتا، اس لیے اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں یہ کریم ابن کریم ہے۔ اللہ، یہ اپنے دشمن کو کچھ نہیں کہیں گے۔ جب تم اس سے دشمنی کرو گے تو میں سامنے ولی بن کے آؤں گا، اور جب تم مجھ سے دشمنی کرو گے تو یہ علی بن کے آئے گا۔ ہائے ہائے ہائے، یا مولا کو سلامت، مولا کو سلامت۔
مولا آپ کو سلامت، مولا آپ کو زندگی دے، مولا آپ کو سلامت، مولا زندگی دے۔ علی 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 یا تو یہ علی جو بھی میں اللہ کا دشمن ہے، میں بھی علی ہوں، یہ بھی علی ہے، میں اللہ ہو کے علی ہوں، یہ بندہ ہو کے علی ہے، میں کھاتا کچھ نہیں۔ اللہ کی صفت سارے پڑھتے ہو سورہ، سارے پڑھتے ہو آیت الکرسی، ولا سناتم ولا نوم، سناتم ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ایک میں علی ہوں، ایک یہ علی ہے، مجھے نیند نہیں آتی، مجھ پہ سستی نہیں چھاتی، یہ سو سکتا ہے مگر صرف میرے محمد کی مرضی پر، کبھی نہیں سویا۔ میری قدرت کاملہ نے، نگاہ الہی نے، خالق ولایت نے، اللہ اکبر، مولا کو سلامت، مولا کو سلامت، مولا کو سلامت، مولا کو سلامت رکھو۔ خالق ولایت نے کبھی بھی علی کو، کس علی کو، کس علی کو، اللہ فرماتا ہے یہ محمد کا علی ہے اور میرا بھی علی ہے، میں محمد کا بھی ہوں، علی کا بھی علی ہوں۔ دوسری بات کر دوں کہ دوسری گزارش کر دوں، اب یہ نام جو ہے علی، اس کو اگر بگاڑو گے تو بنے گا ولی، اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام ولی رکھا اور اپنا نام علی بھی رکھا، اور اس کے بعد دوسرے لوگ جنہیں وہ مانتے ہیں، جن سے وہ پیار کرتے ہیں، جن کے لیے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بخشش کا سامان سمجھتے ہیں، ان کے لیے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، ان کی خدمت عالیہ میں، مقدسہ تو کہہ نہیں سکتا، ہائے 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 ہائے، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ جنہیں تم مانتے ہو، جن پر تمہیں بھروسہ ہے کہ وہ تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے، پل صراط سے گزاریں گے، نامہ اعمال جب چیک ہو رہا ہوگا تو وہ اس وقت تمہارے نامہ اعمال پر دستخط کر کے تمہیں چھڑوا لیں گے۔ وہ جو ہیں ان کا اگر نام بگاڑا جائے تم اسے کہتے ہو صحابی ہیں، اگر صحابی کو بگاڑا جائے تو یا بنتا ہے شین سے بناؤ، یا بنتا ہے واو سے، واو سے وہابی ہے، شین سے شرابی ہے۔ علی 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 او ہو کافی، اللہ اکبر، اللہ یا مولا آپ کو سلام۔ یورپ میں پاکستان تو ہے نہیں کہ جاتے ہی گولی لگ جائے گی، اگر لگ بھی گئی ہاں تو کوئی حرج نہیں ہے، انہوں نے اپنے 8-10 روپے ہی ضائع کرنے ہیں۔ ہم تو علی والے ہمیشہ سر، جان، عزت، ناموس ہتھیلی پر رکھ کے چلتے ہیں۔ کوئی تو ہو جو اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ یزیدیت کا ثبوت دے، ہم حسینی ہونے کا منبر پر ثبوت دیتے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، کوئی تو ہو۔ حیدری، موت معین ہے، یا شرابی یا وہابی، نہ وہابی کی عزت نہ شرابی کی عزت۔ اللہ کا رسول کیا فرماتا ہے شرابی کے لیے؟ جو شخص شراب پیتا ہے، میں نے تبلیغ کے جملے بھی کہنے اور فضائل کے رنگ میں، یورپ میں آنے والے وہ ینگسٹر، وہ میرے بھائی، وہ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بہت بڑے محترم لوگ، شرابی کے لیے سزا کیا ہے؟ شرابی کے لیے ہے حکم کیا ہے؟ اب کیا ہو رہا ہے؟ شرابی جب اس دنیا میں ہو، رسول کا سلام لے، اس کا جواب نہ دو۔ شرابی کے لیے حدیث پیغمبر، کتاب کا نام توبہ، اور بہت ساری کتابوں میں، اصول کافی میں روایت موجود ہے، جو شراب پیتا ہے اگر وہ زندگی میں تمہارے سامنے آئے اور آ کر کے رسول کا سلام لے، اس کا سلام کا جواب تمہارے پر واجب نہیں، چھوڑ دو اسے۔ کیوں؟ اس لیے
کہ محمد و اہل بیت محمد کی مرضی کے خلاف کرتا ہے، اللہ کے قانون کو توڑتا ہے، اور جو بھی شراب پیے اسے سلام نہ لو، محفل سے اٹھا دو، اس کے بعد اگر وہ مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہ کرو، اس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دو۔ یہودیوں ہائے 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 ہائے، یہ شرابی اللہ اکبر یا رسول اللہ یہ شرابی اللہ وہ شرابی جس کو مانتے ہو، جس کو آپ مانتے ہیں، میں مانتا ہوں فخر سے ہم، یہی یزید تھا مظلوم کربلا، 25 حج امام نے پیدل کیے ہیں، 25 حج میرے اور آپ کے مولا حسین علیہ السلام نے پیدل کیے ہیں۔ جہاں میں جانا چاہتا ہوں انشاءاللہ وہیں تک فضائل جائے گا، خداوند عالم ہم سب کی عزت کرے گا ہمیں انشاءاللہ۔ اور دوسری گزارش کر دوں، جتنے حضرات تشریف فرماؤ، اگر کسی میں یہ عیب ہے کوئی شخص دوسرے کی طرف اشارہ نہ کرے، کوئی شخص دوسرے کو گناہگار ثابت نہ کرے، کوئی شخص کسی کی طرف انگلی نہ اٹھائے، اس لیے کہ محمد و اہل بیت محمد فرماتے ہیں اگر مومن سے غلطی ہو جائے تو مومن جب قبر میں جائے گا تو میں علی میری جو ایک ضربت خندق والی ہے، لیکن مومن کسی کی طرف اشارہ نہ کرے، مومن کسی کو غلط نہ سمجھے، مومن اپنے آپ کا کہے کہ میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے اور یہ بندہ مومن ہے، یہ عزت والا ہے، یہ شرف والا ہے، یہ علی والا ہے، یہ حسن والا ہے، یہ حسین والا ہے۔ خانہ کعبہ کی 4 دیواری میں، خانہ کعبہ کے پردے کے ساتھ یزید لعنت اللہ علیہ وعلی والدیہ ومن لا یدیہ، اس نے اپنی ابا کے دامن میں، اپنے کرتے کے دامن میں شراب کا بھرا گلاس رکھا ہوا تھا، اور حسین میرے آقا جن کی ماں کا نام فاطمہ ہے، بابا کا نام علی ہے، نانی کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اور نانی جناب خدیجہ الکبریٰ ہے، رسول اللہ کا وہ چہیتا بیٹا جو اللہ کا بھی محسن ہے، ہمارا بھی محسن ہے، وہ رسول کا رسول بیٹا، وہ بطول کا علی جیسا لال، وہ اللہ کی پوری کائنات کی عزتیں بچانے والا، ہم تک نماز و زکوٰۃ اور روزے کو پہنچانے والا، ہمیں حج کے طریقے سکھانے والا، وہ لاڈلا حسین جا رہا تھا، اور جاتے جاتے یزید نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے اشارہ کیا، امام نے فرمایا لعنت اللہ علیک وعلی والدیک، اور تجھ پہ بھی لعنت ہو، تیرے باپ پہ بھی لعنت ہو، تو ہمیں شراب کی دعوت دیتا ہے؟ ہاں تو شراب خانہ کعبہ میں، جسے خانہ کعبہ میں نہ ڈر ہو، اس کے لیے اگر کوئی شخص دعا مانگے تو سمجھ لو کہ کسی نہ کسی ماں کی اندھیری رات کی غلطی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر ہمارے معصوم ہمارے مولا، ہمارے آقا جنہیں ہم مانتے ہیں، کوئی بھی دنیا کی عورت، کوئی بھی دنیا کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ میں نے ولایت عظمیٰ اور امام حسین علیہ السلام، ولایت صرف نعرے لگانے کی چیز نہیں، ولایت ایک سسٹم کا نام ہے۔ اب جو چل رہا ہے یہ ولایت کا سسٹم چل رہا ہے، یہ ولایت تکوینی ہو یا ولایت تشریعی ہو۔ اور میں گزارش کر دوں، یہ میں سورہ جو نام لیا ہے نا، سورہ کا سورہ مائدہ تھا نا، اور اس میں کون سی سٹوری میں کل گزارش کر رہا تھا؟ دسترخوان کی سٹوری تھی نا، اور اسی سورہ کی آیت کون سی آیت ولایت ہے نا، جس کی میں نے یہ پڑھی، اور اگلی جو ہے اسی سورہ میں آیت بلغ بھی ہے، بلغ ما انزل، ہاں آیت غدیر بلغ والی آیت بھی ہے۔ تو اگر یہ جو آیت سورہ کی ہے آیت مائدہ جس میں دسترخوان اترا، تو یہ ظاہراً خوراک کا حصہ ہے نا، تو کیونکہ سورتوں کے نام توقیفی نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں آئے، یہاں بندوں نے رکھے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ ہے، یہ سورہ انعام ہے، یہ سورہ توبہ ہے، یہ سورہ یونس ہے، یہ سورہ محمد ہے، یہ سورہ قاف ہے، یہ سورہ قاف ہے، یہ سورہ احقاف ہے، یہ یاسین ہے، یہ صافات ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے،
یہ علم نشرح ہے، یہ انا اعطیناک الکوثر ہے، یہ سورہ نصر ہے. یہ ساری صورتوں کے نام کس نے رکھے ہیں؟ انسانوں نے رکھے ہیں، توقیفی نہیں ہے، اللہ نے نہیں دیے. جب اللہ نے نہیں دیے تو تم نے ظاہراً نام رکھا ہے نا. قصہ پڑھا، کہانی پڑھی، دسترخوان کا پڑھا تو تم نے نام رکھ دیا. اور اس میں جو باطنن ہدایت ہے بلغ کی کہ اے رسول اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تیری نماز بیکار، روزہ بیکار، حج بیکار، نبوت بیکار. تو وہ ہے معنوی کام. اور ہم بتاتے ہیں اس سورہ کا نام مائدہ نہیں، اس سورہ کا نام ہے سورہ ولایت. اللہ اکبر. کیوں نہیں رکھ سکتے جب توقیفی نہیں ہے تو؟ اور بڑے بڑے ان کو مانتے ہیں جناب، وہ بڑے ہمارے صحابہ، بڑے ہمارے بڑے چاہنے والے، پاک رسول کے پاس بیٹھنے والے، وہ پاک رسول کے پاس بیٹھنے والے، ہم امام زمانہ کی محفل میں بیٹھنے والے، وہ بھی ہماری طرح گناہگار بندے تھے. صرف معصوم تو 14 ہی ہیں، امام 12 ہی ہیں. تم انہیں جو چڑھا بڑھا کے پیش کرتے ہو. وہ دوسری بات، جہاں بھی پیدا ہوتا ہے بچہ، پیدا ہونے کے بعد اس بچے پر جو ولی ہے، جسے منصب ولایت ملا ہے، اور یہ ریاض نفس سے نہیں ملتا. منصب ولایت کو سمجھنے کے لیے ریاض نفس چاہیے. اور ریاض نفس کون دیتا ہے؟ ماں دیتی ہے. وہ ماں جو بچہ پیدا ہوا ہو، بچے کو گود میں لے کے سینما چلی جائے تو اگر بچہ ایکٹر بنے تو شک نہ کرنا. اور وہ ماں جو بچے کو گود میں لے کر مجلس حسین میں آ جائے، ریاض نفس کس کی؟ حسین ولی کی مجلس کی. اللہ. وہ کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا، ہونے کے بعد اس بچے پر نماز واجب ہے. کیوں؟ 2 وجہ. ایک، اپنی لمٹ پہ نہیں پہنچا، اپنی ایج پر نہیں پہنچا، اس پر کوئی نماز واجب نہیں. نماز نام سجدے کا بھی ہے، رکوع کا بھی ہے، سجود کا بھی ہے، بہت ساری چیزوں کا نام نماز ہے. بچے پر واجب ہے نہیں. چلو بچہ تو چھوٹا ہے. ایک تو وجہ کہ اس کی ابھی ایج پوری نہیں ہوئی. لڑکا ہو تو 7 سال سے شروع کرواؤ، 10 سال تک اس کو تھپڑ مار کے بھی سکھاؤ، 14 سال کا ہو جائے تو اس کو لازمی نماز پڑھاؤ. بیٹی ہے تو 9 سال پر واجب، چاہے یورپ میں رہنے والی ہو، چاہے عرب میں رہنے والی ہو، دنیا کسی کونے میں. لڑکی کے لیے 9 سال، لڑکے کے لیے 14 سال. فرق کتنا ہے؟ 5 سال کا. اللہ اکبر. اور ماں جو ہے وہ تو بالغ ہے، شادی شدہ ہے، مکمل ایمان کر چکی ہے. شوہر ملتا ہے تو ایمان مکمل، شوہر کو بیوی ملتی تو ایمان مکمل. اللہ نے ثمرہ بھی دے دیا شادی کا، پھل بھی دے دیا. بیٹا گود میں آ گیا، بیٹی گود میں آ گئی. ماں اسی وقت سجدہ کرے، پروردگار یہ موت کا اور زندگی کی کشمکش کا وقت تھا، میری ہڈیاں گل چکی تھیں، میں نے 9 مہینے تک اپنے بچے کو اپنے گود میں رکھا ہے، اپنے جگر کا حصہ بنا کے رکھا ہے، اپنا خون دیتی رہی ہوں، ہڈیوں کا جوس چساتی رہی ہوں. تو نے بہترین بچہ، صحیح سلامت بچہ دے دیا ہے، اور اس بچے کے شکرانے میں سجدہ کرتی ہوں تیری بارگاہ میں. اللہ فرماتا ہے تیرا سجدہ مجھے قبول نہیں، اس لیے کہ تو ہے ایک جہالت میں. کون سی جہالت؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہوتی ہے جہالت. کون سی جہالت؟ خون کی جہالت، نجاست کی جہالت. اللہ فرماتا ہے اگر ظاہراً خون بھی تمہیں لگ جائے تو تم سجدہ نہیں کر سکتی. ماں پر سجدہ حرام، بیٹے پر سجدہ حرام. اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتی. عورت لمحے کے لیے یا زیادہ سے زیادہ 10 دن تک عورت پر نماز ساقط ہے، روزہ ساقط ہے، حج ساقط ہے. اللہ کے وہ کام جو کرنے ہی کرنے تھے، نماز جیسی عبادت بھی اللہ ساقط کر دیتا ہے. اور کرنے کے بعد کہ تم نماز نہیں پڑھو گی، مجھے تیرا ایسے ہی فعل، بچے کی لک آفٹر کرنا، بچے سے پیار کرنا، بچے کو گود میں لینا، بچے کو دودھ پلانا، بچے کو خوراک دینا، بچے کو سردی گرمی کے لباس میں لپیٹ کے رکھنا تیرا فرض ہے. تو کس پر نماز حرام ہے؟ میری ماں پر بھی، آپ کی ماں پر بھی، صحابی کی ماں پر بھی، اور اس کے بعد تبع تابی کی ماں پر بھی، محدث کی ماں پر بھی، سالک کی ماں پر بھی، مجذوب کی ماں پر بھی، کتب کی ماں پر بھی، ابدال کی ماں، ہر کسی کی ماں پر. یا اس جگہ پر جہاں بچہ پیدا ہو نماز پڑھنا حرام ہے.
اس وقت نماز پڑھنا حرام ہے، بچے پر بھی۔ اور ذرا غور تو کیجئے، جو 40 سال کے بعد اسلام لانے والے لوگ ہیں، ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ جو بھی کوئی جتنا بڑا مرضی صحابی ہو، اگر پیدا ہو جائے تو اس وقت نماز اس پہ بھی حرام ہے، اس کی ماں پر بھی حرام ہے، اور جنہیں ہم علی مانتے ہیں، جیسے ہی دنیا میں آئے ہر معصوم پر سجدہ واجب ہے اس کریم رب کا۔ ماں بھی سجدے میں ہوتی ہے، بیٹا بھی سجدے میں ہوتا ہے، دونوں سجدے میں ہوتے ہیں۔ جن کے مقابلے میں تم لے کے آئے ہو وہ تو ایسا امام ہے جس جگہ پر ہم پیدا ہوں سجدہ وہاں کرنا حرام، جس جگہ علی پیدا ہو سجدہ ادھر نہ کیا جائے تو حرام۔ فرق کتنا ہے ان میں اور ہم میں؟ فرق یہ ہے لا معصوم سمجھ میں آیا؟ ولی سمجھ میں آیا؟ خود سوچئے، ادھر اگر کوئی 6000 میل دور ہو، 25,000 میل دور ہو، 10,000 میل دور ہو، جب مولا دنیا میں تشریف لائے تھے 13 رجب کو، تو یہ کعبہ اور یہ نمازیں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ سجدہ نہ ہو اس گھر کو۔ چلو کوئی بات نہیں، اس وقت کے لیے جتنی دیر آئے تھے فاطمہ بنت اسد کی گود میں، اتنی دیر کے لیے اللہ اعلان کر دے کہ سجدہ ساقط ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہو پوچھو علماء کے سر پہ رکھو قرآن، کیوں رب ساقط نہیں کیا؟ کہا اس لیے کہ جو آنے والا ہے نہ وہ ہم جیسا ہے جس کی گود میں آ رہا ہے، نہ وہ ہم جیسی ہے۔ تو جہاں حرام اور حلال کا فرق ہو اور تم کو سارے ہی کو جائے، حرام اور حلال کا فرق ہے علی۔ اور یہی میں اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، حالت رکوع میں زکات دینے والا علی ولی ہے۔ اور جو علی کا لال حسن ہے، کیا وہ ولی ہے کہ نہیں ہے؟ حسین ولی ہے۔ یہی وجہ ہے، فضائل کے جملے مصائب میں بھی ہوں گے، مصائب آخر میں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے، سارا مضمون چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، ٹائم بہت ہو گیا، کہ جب مولا کو بلایا گیا دربار میں جا کر 19 جوان بہار الانوار کی روایت کے مطابق بنی ہاشم کے ساتھ تھے، 19 جوان ساتھ تھے، سارے باہر تھے اور اندر۔ اور یہ 19 کیوں ہیں؟ کبھی سوچا ہے 19 کیوں ہیں؟ کیوں 19 ہیں؟ سوچو کیوں 19 ہیں؟ کبھی غور کیا کیوں 19 ہیں؟ قرآن مجید میں حروف ہیں، حروف مقطعات، بحث لمبی نہ ہو جائے، بات جلدی سمیٹتا ہوں۔ مقطعات، الف لام میم را، ہا میم عین صاد کاف، کاف ہا یا عین صاد، صاد تا ہا یاسین، 19 حروف ہیں۔ ان 19 حروف کو ملایا جائے تو بنتا ہے صراط علی حق، نم سے کہوں علی کا راستہ حق ہے۔ اسے پکڑ کے رکھو، یہ 19 کا راز ہے۔ اور کیونکہ ولایت کو بچانے کے لیے ولایت عظمیٰ ہے علی کی ولایت، اور ولی حسین بچانے جا رہا ہے، 19 لے کے جا رہا ہے، اور سید مقبول نے اس کو لکھا۔ اچھا، جب گئے مولا، اس نے کہا کہ بیعت، امام نے فرمایا کیا ہو گیا تجھے؟ ہوش کا ناخن لو، بیعت کرنی ہے۔ جب انہوں نے 3-4 دفعہ لفظ دہرایا، معاویہ واصل جہنم ہو چکا ہے، یہ ہم بتانا نہیں چاہتے۔ آپس میں ان کی میٹنگ تھی، مولا کو نہیں بتایا، مولا کو تو علم امامت سے پتا تھا، ان کا یہی پروپیگنڈا تھا کہ کسی کو نہ بتایا جائے معاویہ مر گیا ہے اور یزید کی بیعت لی جائے۔ جب یزید کی بیعت کا کہا، اس وقت میرے اور آپ کے مولا نے فرمایا اِنَّ اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ ہم مختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں
جو اہل بیت کے گھر والے ہیں، نبوت کے اہل بیت ہیں، رسالت کی کان ہیں، اور ہمارے گھر میں ملائکہ کا آنا اور جانا ہے۔ چھوڑ دو مضمون، گھبرا گئے ہوتے؟ مولا کیا مولا نے فرمایا؟ وہ کہہ رہا ہے جناب بیعت کر لیں۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کون؟ مولا نے کیا فرمایا؟ اہل بیت النبو، انہ جمع کا سیگا ہم۔ تو مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے نا بیعت کا، ہم جتنے اہل بیت ہیں ان سب کا یہ انکار ہے۔ کیوں؟ کہ ہم رسالت کی کان ہیں اور ہمارے گھر ملائکہ کا آنا اور جانا۔ اگلا جملہ عجیب جملہ ہے، مولا فرماتے یزید رجل فاسق۔ ان کے سامنے انہوں نے نہیں بتایا کہ معاویہ مر گیا ہے اور یزید کی بیعت ہم لے رہے ہیں۔ مولا کا فرمان یزید رجل فاسق، یزید راجل مرد فاسق ہے، قاتل نفس محرمہ، نفس محترمہ کا قتل کرنے والا ہے، وبالفسوق معلن، اعلانیہ فسق کرنے والا ہے، مثلی لا یبایع مثلی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ خطبہ مولا کا ولیکن تصبحون، لیکن تم صبح کرو، نصبح ہو، ہم بھی صبح کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد مولا نے فرمایا ان احق بالبیعت والخلافت، پھر میں دیکھوں گا کہ بیعت اور خلافت کس کا حق ہے۔ یہ مولا نے فرمایا صبح ہونے دو۔ پھر امام نے کیا فرمایا؟ مثلی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا حسن اس جیسے معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا علی بابا میرا معاویہ جیسے کی بیعت نہیں، یا امام کے ہوتے ہوئے نام سٹیج پہ نہیں لوں گا۔ 26 سال جنہوں نے خود ساختہ قبضہ ممبر پہ جمائے رکھا، اس کی علی میرا بابا بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا نانا محمد اس جیسے ابو سفیان کی، ابو جہل کی، ابو لہب کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا میرا دادا ابو طالب ابو سفیان کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا میرا دادا عبد المطلب اس کمینے جو کعبے پر حملہ کرنے آیا تھا ابراہ، اس کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا میرا دادا ہاشم اس جیسے عبد شمس کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا ابراہیم نمرود جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا موسیٰ اس جیسے فرعون کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا آدم اس جیسے ابلیس کی بیعت نہیں کر۔ یہ مقصد ہے میرے اور آپ کے مولا کا کہ تم کہتے ہو بیعت کرو، میں آدم کا بھی وارث ہوں، نوح کا وارث ہوں، ابراہیم کا وارث ہوں، موسیٰ کا وارث ہوں، محمد کا وارث ہوں، علی کا وارث، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت۔ مولا کے ایک خطبے میں پوری تاریخ اسلام سمیٹی۔ کیوں مولا نے آدم کا نام لیا؟ انشاءاللہ ایسا آخری بات کر کے مسائل کی طرف چلا جاؤں گا۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ مل کے درود پڑھ دے محمد و اہل بیت محمد پہ۔ مجھ جیسا آدم اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آدم مجھ جیسا۔ آدم کے دو بیٹے، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل۔ توجہ چاروں میں، حابیل قتل ہو گیا، قابیل نے قتل کر دیا۔ عورت کا جھگڑا نہیں تھا، معصوم عورت پہ نہیں لڑا کرتے۔ گندم کی بالیاں تھیں، ایک جانور تھا، دونوں کی تفصیل کسی اور وقت۔ لڑائی کس بات پہ تھی؟ قربانی قبول ہو گئی جناب حابیل کی،
جس کی قبول ہو گئی اسے قتل کر دیا گیا. قتل ہو گئے. کوا آیا, قرآن میں لفظ موجود ہیں غراب. کوا آیا, دفنا دیا گیا. جناب حابیل کو بھی دفنا دیا گیا. دفن ہونے کے بعد جب گھر آیا, قابیل منہ لٹکا ہوا تھا, پریشان تھا کہ بابا کو کیا بتاؤں گا. بابا کیونکہ نبی تھے, نبیوں کے باپ تھے, ولیوں کے باپ تھے, عابدین کے باپ تھے, ساجدین کے باپ تھے, راکعین کے باپ تھے, قانتین کے, یا علی علی. اور آدم علیہ السلام نے کہا بھائی کہاں ہے, نہیں بول رہا, بھائی کہاں ہے, میں نے قتل کر دیا, مار ڈالا, خون کر دیا. آئینہ آئینہ قبرہ ابنی او بنیا, میرے بیٹے کی قبر کہاں ہے. ہاتھ پکڑا بابا کا, جولان کی پہاڑیوں کے اوپر, شام جہاں آپ جا کے زیارت کرتے ہو وہاں جا کر کے بابا کی قبر پہ آگے آگے آدم, پیچھے پیچھے حوا, دونوں کو لے جا کر کے قبر کے اوپر کہا یہ ہاذا قبرہ, یہ اس کی قبر ہے جس کو میں نے قتل کیا. یہ وہاں پر کھڑا نہیں ہوا, دوڑ گیا. آدم قبر پہ, حوا قبر پہ. جناب آدم نے اپنا امامہ سر سے اتارا, اتارنے کے بعد دونوں آستینیں الٹی, گریبان چاک کیا, قبر پہ ہاتھ رکھا, فاتحہ پڑھا اور کہا یا اللہ, مرنے والا بھی میرا بیٹا ہے, مارنے والا بھی بیٹا ہے, جو مر گیا ہے یہ رحمت اللہ ہے, کس نے مارا ہے وہ لعنت اللہ. یہ جناب آدم کے یہ, اور روئے, ماتم کیا, ماں نے گریہ کیا. اگر آدم کی سچی اولاد ہو تو کم از کم جو وارث آدم حسین ابن علی ہے, جب اسے قتل کر دیا جائے تو اس کے جنازے پر جیسے تمہارے باپ نے قاتل پہ لعنت کی تھی. ولایت عظمی اور حضرت امام حسین علیہ السلام, جناب آدم نے جو کیا وہ تو کرو نا, کیونکہ میں جیسا ہوں میرے جیسا آدم ہے, اور تجھ جیسے شیطان کی بیعت نہیں کر سکتا. اور اس نے کیا کہا, اشارہ کیا مروان بن حکم نے. یہ ولید کون تھا جانتے ہو؟ یہ سگا چچا تھا یزید کا, معاویہ کا چھوٹا بھائی تھا جو گورنر مدینہ تھا اس وقت. اور اس نے اشارہ کیا مروان نے, اقتل ہو, بے وقت ہے کہ اس وقت سے پہلے کہ حسین باہر چلے جائیں, نہیں آئیں گے. اور آج تک جو حسین کے قتل کے اشارے پر وضو کرتے ہو, اس نے ایسے اشارہ کیا دوسرے لوگ ایسے وضو کرتے ہیں. قرآن میں وضو نہیں ہے. انشاءاللہ وضو میں اسی منبر پر کے وہ وضو بتاؤں گا جو خود علی نے کر کے دکھایا. جب یہ کہا, اشارہ کیا قتل کا, جب قتل کا اشارہ کیا اس وقت راسا فوق امام حسین نے اپنا سر اونچا کیا, سر اٹھایا. اٹھانے کے بعد وقالا بنت زہرا, زہرا کے بیٹے حسین نے فرمایا کیا تو اتریدو, کیا تو ارادہ کرتا ہے کہ اقتلنی, تو مجھے قتل کرے. یہ میری قتل گاہ نہیں ہے, لیکن میں تجھے بتاتا ہوں کہ وہ 19 جوان جو میرے ساتھ ہیں, اللہ اکبر جب امام نے فرمایا تو اسی وقت سرکار ابوالفضل العباس اپنے وقت کا ابو طالب بن کے وقت کے محمد کی حفاظت کے لیے, اسے بڑا لفظ میں نہیں کہہ سکتا, اپنے وقت کا ابو طالب, علی کا لال عباس اپنے وقت کا ابو طالب بن کے اپنے وقت کے محمد کی حفاظت کے لیے آیا. دروازہ ٹوٹ گیا بلا تشبیہ, معصوم کے ہاتھ معصوم کے صدر پر, سینے پر, ید الحسین فوقن علا فوقن, کدھر صدر العباس, سینے پہ ہاتھ آئے. جب ہاتھ آئے تو عباس میں جلالت علویہ اتنی زیادہ تھی کہ حسین جیسے معصوم کے 7 قدم. مولا نے فرمایا جنگ نہیں کرنی, قبضہ تلوار پہ ہاتھ, مولا نے فرمایا جنگ نہیں کرنی. عباس یہ میری مقتل گاہ نہیں ہے. صحیح پڑھا بھائی نے, یہ لفظ کہے گا وہاں
जनाब सकीना को बुला लिया जाए, ये लफ्ज पढ़े कहेंगे वहां। चले घर को, कुछ साहब आपने सुने, कुछ मैं पढ़ना चाहता। चले घर को। जब चल रहे थे ना, इमाम की सीरत में शामिल था कि मौला जब कभी मदीने की गलियों में निकलते थे तो हमेशा सर को झुका के चलते थे। ये सबक है, जब गली में निकलो सर को झुका के चलो, किसी गैर महरम औरत की तरफ ना देखो। मासूम का शिवा, मासूम की सीरत। पहली मर्तबा हुसैन अपनी जिंदगी में मदीने की गली में रात के वक्त सर को उठाया हुआ है, नजरा यमीनन व शिमालन अला जदार अलल जदार, दीवारों को देखते हैं, गलियों को देखते हैं। व नजरा इला समा, आसमान की तरफ ऊंचा सर करके हुसैन फरमाते हैं, ऐ नाना की गलियों, अब तुम्हें हुसैन नजर नहीं आएगा। मैं आखिरी बार जी भर के गलियों को देख लूं। ऐ मेरे नाना के शहर मदीना, यही गलियां थी ना जहां नाना मुझे सवार करा के मस्जिद से घर, घर से मस्जिद, घर से बकिया, बकिया से घर ले जाया करते थे। पहुंचे, जैसे घर पहुंचे ना, दरवाजा भारी महसूस हुआ। अपने वक्त की बतूल खड़ी थी, इंतजार कर रही थी। क्यों खड़ी थी? क्यों खड़ी थी? क्योंकि वक्त की बतूल को मां बतूल का दरबार जाना याद था। एक जवान ने कहा, मुझे रिक्वेस्ट किया है, मौलाना खुदा के लिए जनाब सैयदा के 2 लफ्ज जरूर पढ़ दीजिएगा। जनाब सैयदा को, छोटी बतूल को बड़ी बतूल का दरबार जाना याद था। और ये वही हवेली है जिससे बीबी दरबार गई, जिससे मौला हुसैन दरबार गए। यही वो ज़ारा की हवेली है, यही वो दरवाजा जिसे बाबे महरूक कहते हैं। इस वक्त उसका नाम है बाबे जिब्राइल। मदीने जब जाते हो तो बाबे जिब्राइल, जहां से जिब्रील आता और जाता था, वही दरवाजा जलाया भी गया। सिर्फ जलाया नहीं गया, सिर्फ जलाया नहीं गया। 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद जब ये वाकया हुआ बाबे महरूक वाला, 3 दिन के बाद जनाबे अब्दुल्ला इब्न अब्बास घर अली के आए और आकर के उन्होंने दीवारों पर देखा। दीवारों पर देख के आहिस्ता से अली के पास बैठे। या अली, ये दीवारों पर खून किसका है? अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। या अली, दीवारों पर खून किसका है? मौला अली फरमाते हैं, इब्ने अब्बास पूछेगा, बर्दाश्त कर लेगा? अल्लाह अकबर, अजरुकुमुल्लाह। कोई बंदा शर्म ना करे, इंतजामिया अच्छा करती है, चिराग गुल कर देती है। हाँ, जिसने शर्म कर लिया ना मुसायब में रोने के लिए, इससे बड़ी क्या मुकद्दर हो सकती है? ऐ मोमिन, जब तुम चीख मार के रोते हो ना, हुसैन मौला जख्मों से चूर चूर, जख्मी हाथों से अल्लाह के अर्श का पाया पकड़ के दुआ मांगते हैं, बारे इलाहा, तुझे मेरी मां की पसलियों का वास्ता, अजरुकुमुल्लाह, बारे इलाहा, तुझे मेरी मां की पसलियां टूटने का वास्ता। इस मोमन ने अकबर की बर्छी नहीं देखी, इस मोमन ने कासम की लाश के टुकड़े नहीं देखे, इस मोमन ने अली असगर के गले में तीर नहीं देखा। बारेलाहा 1400 साल के बाद सुन के रो रहा है, अल्लाह तुझे मेरी सकीना का वास्ता, इसकी दुआ कबूल कर। रोने वालों इमाम सज्जाद फरमाते हैं, इमाम दुआ करते हैं, सकीना जख्मी हाथों से आमीन कहती है। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। यही रोने के दिन है, इबादत के दिन है, अली और बतूल की बेटियों की सुन्नत अदा करने के दिन है। रोने वालों, पूछा किसका खून है? कहा ये बतूल का खून है। जब मुसलमान, अली के जुमले हैं, जब मुसलमान एक नहीं
ابن عباس 2 نہیں 8 نہیں 10 نہیں 12 سے زیادہ لوگ تھے. مولا فرماتے ہیں اے ابن عباس نہ مجھے خون رلا نہ خود خون رو. زہرا نیچے تھی, دروازہ اوپر تھا, بی بی کے پہلو میں کیل پیوست ہے, ظالم اوپر سے گزر گئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خدا تمہیں کوئی دکھ نہ دے سوائے مظلوم کے غم کے. پکڑ لو اسے کوئی نہ کوئی تو ہوش میں لانے والا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اے مومن, یہ سکینہ کی قسمت تھی جب وہ بابا کو روتی تھی نا, اسے کوئی چپ کرانے والا نہیں تھا. خدا کی قسم, جب سکینہ چلی نا, یزید کے ہاتھ میں, شمر کے ہاتھ میں حسین کا سر ہے, زلفوں میں ڈالا ہوا ہے, آگے آگے شمر ہے, پیچھے پیچھے سکینہ ہے. سوالیوں کی طرح گود پھیلا کے سکینہ کہہ رہی تھی میرے بابا کا سر دے دو. وہ ظالم سر دینے کی بجائے کبھی دائیں دباتا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا آپ کو سوائے مظلوم کربلا کے غم کے. سید میں ایک روایت پڑھوں گا, صرف ایک روایت. سید آدھا صرف ایک روایت. شیرازی سید مجھے منع کر رہے, معافی کے ساتھ سیدوں ایک روایت سن لیجئے. جو بات ہوئی, آج کی شب پہنچنے والا ہے قافلہ کربلا میں. بطول نے پوچھا, چھوٹی بطول نے, کیا ہوا حسین؟ ایک جملہ سن لیجئے خدا کے لیے. چھوٹی بطول نے پوچھا حسین کیا ہوا؟ حسین بھیا کیا ہوا؟ دربار میں امام نے خاموشی اختیار کی, سکوت اختیار کیا. شہزادی فرماتی ہے میں بلا تشبیہ بی بی زینب کے ہاتھ دامنے حسین میں آئے, اور اس سے پہلے کا واقعہ میں پڑھ دوں. خدا کی قسم, جب گلیوں میں حسین جا رہے تھے نا, تو مولا 9 قدم آگے چلے گئے. علی اکبر ایک دم آگے آئے. آگے آ کے علی اکبر نے بابا کے قدم چومے. بابا رک جائیے. کیا ہوا؟ کہا بابا رک جائیے, نہیں تو میرا چچا عباس مر جائے گا. کیوں؟ کیا ہوا؟ کہا حالت نہیں دیکھی ہے جب سے آپ کے قتل کا. سید ایک جملہ مجھے پڑھنے دیجیے, خدا واسطے مجھے ایک جملہ پڑھنے دیجیے, ایک جملہ میں گزارش کروں. اس کے بعد آئے مولا, واپس آئے, عباس کو اپنے دونوں بازوں میں لیا, سینے پہ لگایا. کہا عباس روتا کیوں ہے؟ آنکھیں فرات کیوں بنی ہوئی ہیں؟ کہا مولا اگر آپ کی بہنوں نے, عباس نے یہ نہیں کہا میری بہنوں نے, شام کی ملکہ نے, بطول کی بطول بیٹی نے مجھ سے یہ پوچھ لیا عباس میرے بھائی کے قتل کا نام آیا اور تو زندہ تھا. اللہ اکبر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. تو زندہ تھا. مولا کیا جواب دوں گا؟ اونو محمد روتے ہوئے آئے, مامو ہمیں بتاؤ کس نے آپ کے قتل کا نام لیا؟ آئے دروازہ بطول کے دروازے میں, بطول کی حویلی میں. ایک جملہ آج کی شب کی تیاری کا خدا کے لیے. بی بی نے پوچھا, پوچھ کے کہتی بھیا بتاؤ آپ کو ماں کے حق کا واسطہ. جب سے اماں خالی آئی دربار سے, مجھے دربار پر سے یقین اٹھ گیا ہے. جب یہ کہا, امام نے روتے ہوئے فرمایا ظالم نے بیعت مانگی ہے, میں تجھے ماں سمجھ کے مشورہ چاہتا ہوں. ماں سمجھ کے, تو شریکت الحسین ہے نا, ماں سمجھ کے مشورہ. بی بی نے بغیر سوچے اور سمجھے حسین کے چہرہ انور کو دیکھا. کہا حسین انکار کر دے, بیعت نہیں کروں گا. اب مولا حسین نے اپنی عبا کے دامن کھولے. کھول کے مولا فرماتے ہیں زینب تیری انکار میرے انکار کے ساتھ مل گیا ہے. اب دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے بیعت نہیں لے سکتی. ولیکن جہاد جہادین, جہاد ہونا اول اصغر والباقی اکبر. زینب دو جہاد ہیں, ایک کا نام جہاد اصغر ہے, ایک کا نام جہاد اکبر ہے.
خذ منہما، ان میں سے ایک تجھے کرنا ہے، ایک مجھے کرنا ہے، ایک تجھے ایک مجھے۔ بی بی فرماتی ہیں حسین بتا سکتے ہو جہاد اکبر کون سا ہے اور جہاد اصغر کون سا ہے؟ کچھ تو بتاؤ نا تاکہ میں چوز کر لوں، چن لوں، دیکھ لوں۔ امام فرماتے ہیں سیدہ جہاد اصغر یہ ہے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اکبر کی سینے سے برچھی کھینچنا جہاد اکبر ہے۔ شہزادہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے مالی کی طرح پھولوں کی طرح چننا جہاد اکبر ہے، جہاد اصغر ہے۔ اور بی بی فرماتی ہیں اور کیا چیز ہے؟ کہا اصغر جیسے معصوم کے گلے میں تیر کا لگنا، اس بچے کو گود میں لے کے صبر کرنا جہاد اصغر ہے۔ اور اون و محمد کے لاشیں 12 میل میری مقتل گاہ سے دور، ان میں سے ایک کا لاشا کربلا کی خاک میں مل جائے گا، ان پھولوں کو لے کے آنا جہاد اصغر ہے۔ مولا گنتے جا رہے تھے، بی بی پوچھتی جا رہی ہے۔ اب امام سجاد آگے بڑھے، بابا بتا سکتے ہو کہ جہاد اکبر کیا ہے؟ اب امام نے فرمایا سجاد زینب کا دامن تھامو، زینب کے کندھوں کو تھامو۔ جب بتایا نا کہ جہاد اکبر، امام فرماتے ہیں ہمارے قتل ہونے کے بعد پھپھیوں، ماں، بہنوں، بہو، بیٹیوں کے ہاتھ میں رسیاں، ظالم کے تازیانے۔ آخری جملہ رونے والوں، یہ جہاد ہے۔ ایک اور مولا نے فرمایا، بی بی فرماتی میں جہاد اکبر لوں گی جس طرح حسین تو بابا کے امامے کا وارث ہے، میں ماں کی چادر کی وارث ہوں۔ حسین رو کے کہتے ہیں چادر پہ مان نہ کر، اللہ کرے یہ تیری چادر بچ جائے۔ امام نے اگلا جملہ کہا زینب جہاد اکبر یہ ہے کہ چادر کا چھن جانا، چادر کا لٹ جانا۔ بی بی رو کے فرماتی کس طریقے سے چادر لٹ سکتی ہے؟ جس کے 18 بھائی ہوں اس کی چادر۔ اب بیبیوں کے لیے جملہ کہہ کے میں چھوڑ رہا ہوں، اپنی بہنوں کے لیے جو ننگے سر بازار جاتی ہو، زینب سے چادر چھینی کس طرح گئی؟ بی بی نے ایسے چادر نہیں دے دی، شمر کے ایک ہاتھ میں تازیانہ ہے، ایک ہاتھ چادر پہ ہے۔ بی بی نے اپنا ہاتھ سر پہ رکھا، ادھر وہ کھینچتا ہے، تازیانے مارتا ہے، بی بی کے ہاتھوں کا گوشت اڑ گیا۔ ماتم حسین، ماتم حسین، یا حسین یا اللہ۔ حسین یا 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 حسین رنج نہ ہو میرا میرا بے کفن لاشا تیرا، رنج نہ ہو میرا میرا بے کفن لاشا تیرا، رنج نہ ہو میرا میرا بے کفن لاشا تیرا، رنج نہ ہو میرا میرا بے کفن لاشا تیرا، رنج نہ ہو میرا میرا بے کفن لاشا تیرا، رنج نہ ہو میرا میرا بے کفن لاشا تیرا، رنج نہ ہو میرا میرا بے کفن لاشا تیرا،
رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا بن کے قیدی شام جان دی پئی زینب رضا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا بن کے قیدی شام جان دی پئی زینب رضا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا سب صدا دو جی بھائی جان بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا بابا زینب نو تیری کو قیدی شاہی بھول گئی دیکھ اس کوفے دے وچ اولاد تیری رل گئی یا علی مشکل کشا دیا دے پردے بچا بن کے قیدی شام جان دی اے زینب رضا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا بابا زینب نو تیری کو قیدی شاہی بھول گئی دیکھ اس کوفے دے وچ اولاد تیری رل گئی یا علی مشکل کشا دیا دے پردے بچا بن کے قیدی شام جان دی پئی زینب رضا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا
رنج نہ ہو میرا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا دیس بیگانہ ہے ویر دیکھ میں مجبور ہاں کر نہیں سکتی دفن تینوں میں وطن تو دور ہاں کوئی بھی نہیں آسرا میرا عابد دے سوا بن کے قیدی شام جازی پہیے زینب رضا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا دیس بیگانہ ہے ویر دیکھ میں مجبور ہاں کر نہیں سکتی دفن تینوں میں وطن تو دور ہاں کوئی بھی نہیں آسرا میرا عابد دے سوا بن کے قیدی شام جاندی پہیے زینب رضا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا یا حسین یا ادھر آنے دینا سن کے نیاز حسین سن کے بابا جی چاہو یا حسین یا حسین چاہو یا حسین 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 اے مسافر اتھان لاکھ میں کو دنیا تے کربلا آدن اے مسافر اتھان لاکھ میں کو دنیا تے کربلا آدن اے مسافر اتھان لاکھ میں کو دنیا
تے کربلا دن اے مسافر اتھا نہ لا خیمے میں کو دنیا تے کربلا دن اے مسافر اتھا نہ لا خیمے میں کو دنیا تے کربلا دن اے مسافر اتھا نہ لا خیمے میں کو دنیا تے کربلا دن اے مسافر اتھا نہ لا خیمے میں کو دنیا تے کربلا دن اے مسافر اتھا نہ لا خیمے میں کو دنیا تے کربلا دن اے مسافر اتھا نہ لا خیمے ثانی ہے چلو ایک دفعہ کیا کہ سن کے اے مسافر اتھا نہ لا خیمے میں کو دنیا تے کربلا دن اے مسافر اتھا نہ لا خیمے میں کو دنیا سن کے کربلا دن اے مسافر کیوں سجاتا نبی حسین میں کیوں سجاتا نبی حسین میں کو صبران دا کبریا دن اے مسافر اتھا نہ لا خیمے میں کو دنیا تے کربلا دن اے مسافر اتھا نہ لا خیمے میں کو دنیا تے کربلا دن اے مسافر اتھا نہ لا خیمے میں کو دنیا تے کربلا دن اے مسافر اتھا نہ لا خیمے میں کو دنیا تے کربلا دن اے مسافر اتھا نہ لا خیمے میں ہاں پیاسی ایک دفعہ میں ہاں پیاسی ازل تو پیاسی ہاں میں نشے من سن کے تیڑا جلا دے ساں دے کے اپنا لہو میں ہے کربل تیڑی سب پیاس کو بجھا دے ساں میں کو جگدے اتے سخاوت دا میں کو جگدے اتے سخاوت دا آسماں والے شہنشاہ دن اے مسافر اتھا نہ لا خیمے میں کو دنیا تے کربلا دن اے مسافر اتھا نہ لا خیمے میں کو دنیا تے کربلا دن اے مسافر اتھا نہ لا خیمے کیا سرشاہ سونے کے چاہ کرو یار اے مسافر اتھا نہ لا خیمے سن کے بابا جی سن کے چاہ کرو چلو چاہ دیں اے مسافر اتھا نہ لا خیمے میں کو دنیا تے کربلا دن اے مسافر اتھا نہ لا خیمے میں کو دنیا تے کربلا دن اے مسافر اتھا نہ لا خیمے آپ کے طور میں کو دنیا مترا مسافر اتھا نہ لا خیمے میں کو دنیا مسافر کے بعد کربلا اے مسافر آکے ٹر گئے تو پیغمبر بھی میں تو نبیاں بھی خوف کھادا ہے میں محلہ تے کو بنا دے سا اے غریب الوطن نوادا ہے میری مرضی خدا دی مرضی ہے میری مرضی خدا دی مرضی ہے میں کو خالق دے کل رضا
کربلا دے اے مسافر اتھا نہ لا خیمے میں کو دنیا تے کربلا دے اے مسافر اتھا نہ لا خیمے میں کو دنیا تے کربلا دے اے مسافر اتھا نہ لا خیمے نیاز مولا سن کے مسافر کے بعد میں ہاں پیاسی میں ہاں پیاسی ازل تو پیاسی ہاں میں نشے من تیڈا جلا دے ساں میں ہاں پیاسی ازل تو پیاسی ہاں میں نشے من تیڈا جلا دے ساں دیکھے اپنا لہو میں کربل تیڈی سب پیاس کو بجھا دے ساں میں کو جگ دے اتے سخاوت دا میں کو جگ دے اتے سخاوت دا آسماں والے شہنشاہ اے مسافر احسان اللہ میں کو دنیا تے کربلا دے اے مسافر احسان اللہ میں کو دنیا تے کربلا دے اے مسافر احسان اللہ میں کو دنیا تے کربلا دے اے مسافر احسان اللہ میں کو دنیا تے کربلا دے اے مسافر اتان اللہ میں کو دنیا تے کربلا دن اے مسافر اتان اللہ میں کو دنیا تے کربلا دن اے مسافر سن کے نال بھیڑی دے میں اتھا کربلا چڑے جلدی اے مسافر اتان اللہ چڑے جلدی کربلا دے اے مسافر تیڈے جلدے ابل دے صحرا وچ سونا اکبر سما بنایا ہاں خون اصغر دے نالے اے کربل تیڈی قسمت جگہ بنایا ہاں عشق دائم انتہا ہے میرے تے عشق دائم انتہا ہے میرے تے عشق دی میں کو انتہا دیے اے مسافر احسان اللہ میں کو دنیا تے کربلا دے اے مسافر احسان اللہ میں کو دنیا تے کربلا اے مسافر احسان اللہ میں کو دنیا تے کربلا اے مسافر احسان اللہ میں کو دنیا تے کربلا شیر قاسم کو پاونا چاہتا ویر غازی دلال سارا اپنا بے کے سجدہ سے پاونا جائیں میں تڑی خواہ دو مصرے بھائی دو تھلے تھلے اے مسافر اتان اللہ میں کو دنیا تے کربلا دے اے مسافر اتان اللہ میں کو دنیا تے کربلا دے اے مسافر اتان اللہ بسم اللہ سن کے کربلا دے ایک بار دوبارہ پڑھو اتان اللہ میں سن کے نال نال بھینی دے میں اتھا کربل شیر قاسم
کو پاونا چاہنا ویر غازی دے نال سر اپنا ڈے کے سجدہ کٹاونا چاہنا میں تیری خاک کو بنا دے سا میں تیری خاک کو بنا دے سا خاک ایسی دیکھو شفا دیو اے مسافر اتنا لاکھ میں کو دنیا تے کربلا دے اے مسافر اتنا لاکھ میں کو دنیا تے کربلا دے اے مسافر اتنا لاکھ میں کو دنیا تے کربلا دے اے مسافر اتنا لاکھ میں کو دنیا تے کربلا دے اے مسافر اتنا لاکھ میں کو دنیا تے کربلا دے اے مسافر اتنا لاکھ میں کو دنیا تے کربلا دے اے مسافر اتنا لاکھ میں کو دنیا تے کربلا آخری اے مسافر تھلے تھلے رکھ تھلے 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 اے مسافر اتنا لاکھ میں کو دنیا تے کربلا دے تھلے تھلے اے مسافر اتنا لاکھ میں ایک بار سلوار دینی ہے تے کربلا دے اے دوبارہ اتنا لاکھ آخری سن کے آکے ٹر گئے تو پیغمبر بھی میں تو نبیاں بھی خوف کھادارے میں مولا تے کو بنا دے سا اے غریب وطن دوادارے میری مرضی خدا دی مرضی ہے میری مرضی خدا دی مرضی ہے میں کو خالق دے کل رضا دیا اے مسافر دنیا کربلا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صلی اللہ نہیں پڑھنا دیو نہیں پڑھنا متوجہ زیارت السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ